بیلٹ پیپرز کی دوبارہ چھپائی امتحان بن گئی. الیکشن کمیشن نے انتخابات مؤخر کرنے کا عندیہ دے دیا. ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق جہاں بیلٹ پیپرز دوبارہ چھپ رہے ہیں وہاں الیکشن مؤخر ہو سکتے ہیں. خصوصی سیکیورٹی کاغذ نہ ملا تو کوئی اور چارہ نہیں ہوگا. ہنگامی اجلاس میں بیلٹ پیپر کا سائز کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا. ہم لوگ پہل کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ آئیں مل کر اس بات کو روکیں اور جو بھی مجرم ہے چاہے کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے. اور یہ تب ہوگا جب پراپر انویسٹیگیشن ہوگی اور جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ ہوگی تو کسی کو بھی اس پہ اف اینڈ بٹس نہیں آئیں گے. آئیں مل کر کراچی میں امن قائم کریں. پیپلز پارٹی کی تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت. سینئر رہنما ناصر حسین شاہ بولے ایم کیو ایم سنجیدگی کا مظاہرہ کرے. الیکشن ہو جائیں گے حالات خراب نہ کریں. الیکشن مہم چلنے دیں. اشتعال دلانے والی کوئی بات نہ کی جائے. پیپلز پارٹی کا شہریوں کے دلوں پر قبضہ ہے. ہم نے بوری بند لاشیں نہیں دی. سعید غنی کا کہنا تھا فہمیدہ مرزا کیس کا آج تک آرڈر جاری نہیں ہوا. فیصلہ جاری نہ ہونے سے کوئی سپریم کورٹ نہیں جا سکتا. 26 کروڑ روپے کے نادہندہ کو غیر قانونی طور پر الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی گئی. کارکن کے قتل کی عدالتی تحقیقات کرائی جائے. کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہائی کورٹ کے کسی جج سے اس پورے واقعے کی انکوائری کرا لی جائے اور وہ تمام ویڈیو فوٹیجز جو اس وقت موجود ہیں سوشل میڈیا پر وائرل ہیں ان تمام کو اس انکوائری میں دیکھا جائے. اس کے بعد یہ سارا مسئلہ آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گا کہ ایکچولی ہوا کیا تھا. ہماری خاموشی کو کمزوری نہ سمجھا جائے. خالد مقبول صدیقی نے خبردار کر دیا. کہا ہمارے دفاتر پر حملے کیے جا رہے ہیں. ایم کیو ایم پہلے سے زیادہ متحد اور منظم ہے. ہمارے مینڈیٹ کو چرانے کے خواب چکنا چور ہو گئے. ایم کیو ایم روشن خیال ترقی پسند سندھ سے محبت کرنے والی جماعت ہے. ہر طرح کی کمیونٹی کے لوگ ایم کیو ایم کے حق میں دستبردار ہو رہے ہیں. 8 فروری کو ووٹوں کے ذریعے ایم کیو ایم کا جواب سامنے آ جائے گا. یک طرفہ حملے ہوئے ہیں اس کو تصادم قرار دینا اس کو کلیش قرار دینا اس کا ایم کیو ایم کی جانب سے اشتعال قرار دینا اس سے زیادہ بڑا ظلم کوئی نہیں. کراچی سے جے یو آئی کے کئی امیدوار ایم کیو ایم کے حق میں دستبردار. احسان اللہ ہزاروری این اے 237 سے رؤف صدیقی کے حق میں دستبردار. جے یو آئی کے رہنما مولانا غیاث کہتے ہیں پی ایس 101 سے 104 تک کے امیدوار دستبردار ہو گئے ہیں. متحدہ جی ڈی اے اور دیگر جماعتوں سے ہمارا اتحاد ہے. ایم کیو ایم رہنما رؤف صدیقی نے پرامن ماحول میں شفاف الیکشن کا مطالبہ کر دیا. کہا کارکنوں کو قتل کرنے والوں کو گرفتار کرنے کیا جائے. پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم جاری. مائی گاڑی منگو پیر میں جلسہ. حافظ عبدالبر بولے 9 فروری کو بلاول بھٹو کو وزیر اعظم کا حلف اٹھاتے دیکھ رہے ہیں. جان محمد گبول کا کہنا تھا عوام سے ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ کریں گے. پیپلز پارٹی الیکشن میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی. ایم کیو ایم نے انتخابی مہم تیز کر دی. 6 فروری کو قومی اسمبلی کی تمام حلقوں میں ریلیاں نکالنے کا اعلان. 4 فروری کو ضلع ورثی میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا جائے گا. الیکشن کمیشن سندھ نے انتخابی تیاریوں کے لیے متحرک. شریف اللہ نے ضلع ویسٹ میں اور کیماڑی میں انتخابی تیاریوں کا جائزہ لیا. بیلٹ پیپرز اور الیکشن میٹیریل کی ترسیل کے انتظامات کا جائزہ لیا. پولنگ عملے کو فرائض ایمانداری سے سر انجام دینے کی ہدایت. الیکشن کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار بھی کیا. محکمہ صحت کی اپنی صحت خراب ہونے کا انکشاف. محکمہ کی ویب سائٹ 2 سال سے غیر فعال. ماتحت مختلف شعبوں کی ویب سائٹس بھی بند. نگراں وزیر صحت سعد نیاز کا کہنا ہے محکمے میں ڈیجیٹلائزیشن پر کوئی کام نہیں ہوا. سیکریٹری بھی کام نہیں کرنا چاہتا تھا. سپورٹ مل جائے تو ڈیجیٹلائزیشن شروع کر دیں گے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ڈیجیٹائزیشن ہے ہی نہیں. میں نے کوشش کی. میں تو بڑا ووکل ہوں. آپ نے ایسے سیکٹری صاحب دیے تھے جو کام کرنا نہیں چاہ رہے تو میں اور صرف میرے ڈپارٹمنٹ کا نہیں ہے تو ان کی ہسٹری لگ رہی ہے. تو ہم نے بڑی کوشش کی کہ وہ ہو جائے اور میں سمجھتا ہوں اگر ہم چاہیں
اگر ہمیں سپورٹ ملے تو ہم اس کو جانے سے پہلے ڈیجیٹائزیشن کو سٹارٹ کرا سکتے ہیں۔ سینٹرل جیل کا نظام جدید خطوط پر استوار کرنے کا سلسلہ جاری۔ اہل خانہ آن لائن درخواست کے ذریعے قیدیوں سے ملاقات کر سکیں گے۔ وزیر داخلہ سندھ حارث نواز نے پروجیکٹ کا افتتاح کیا۔ اسسٹنٹ جیل سپرنٹینڈنٹ کے مطابق پروگرام بیورو آف انٹرنیشنل نارکوٹکس اینڈ لا انفورسمنٹ ایجنسی امریکہ کے تعاون سے تیار کیا گیا۔ حارث نواز بولے ایپ سے ملاقات کا وقت طے ہو سکے گا۔ تعاون کرنے پر INL کے شکر گزار ہیں۔ اگلے مرحلے میں ویڈیو کال پر ملاقات کی سہولت دی جائے گی۔ کہ یہاں پر جب لوگ آتے تھے ملنے کے لیے اپنے رشتہ دار قیدیوں کے ساتھ، ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی اور اتنی ہوتی تھی کہ وہ کافی دیر 4-5 گھنٹے ویٹ کرنا پڑتا تھا۔ اب جو نیا ایپ پہ ڈیولپ کیا گیا ہے اور اس میں ان کو سب کو ٹیبلٹس دیے گئے ہیں، اس میں یہ کہ پہلے سے اپنی اپائنٹمنٹ بنا لیں گے۔ جسٹس ریٹائر آفتاب احمد گورر چیئرمین ایپلر ٹرمینل سندھ ریونیو بورڈ تعینات۔ آفتاب احمد گورر کا شمار سینئر ترین ججز میں ہوتا ہے۔ محکمہ قانون اور پارلیمانی امور نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ محکمہ جیل خانہ جات میں بڑے پیمانے پر تقرر تبادلے۔ نذیر احمد قاضی انسپکٹر جنرل جیل خانہ جات ہیڈ کوارٹر کراچی تعینات۔ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کے بچوں کا جو کام ہے اس کو سراہیں۔ یہ جو چاروں طرف آپ کلچر ڈپارٹمنٹ میں تصویریں دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے بچوں نے 6 سال کی عمر سے لے کے 18 سال کی عمر کے بچوں نے یہ خود بنائی۔ اس میں 2 عنوانات تھے جو ہم نے دیے تھے منسٹری آف ایجوکیشن کی طرف سے اور پرائیویٹ ڈائریکٹڈ اسکولز کی طرف سے۔ عنوانات کا نام آپ کے سامنے۔ سموارہ آرٹ گیلری میں طلبہ کے لیے آرٹ ورک کی نمائش کا آغاز۔ وزیر تعلیم رانا حسین نے نمائش کا افتتاح کیا۔ بچوں کے فن کو خوب سراہا۔ کہا ڈائریکٹر ایجوکیشن پرائیویٹ اسکول نے محنت کر کے تقریب کا انعقاد کیا۔ پرائیویٹ سیکٹر اچھے طریقے سے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ سندھ کے بچے تعلیمی میدان میں بہت آگے جائیں گے۔ اس طرح سے اس چیز سے بچ سکتے ہیں کہ جو ہمارا یوتھ ہے، لیکن جو بڑے ہیں وہ تبدیل ہونے کا نام نہیں لیتے، لیکن بچے جلدی تبدیل بھی ہوتے ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان میں جو شعور آتا ہے تو وہ جو ہے آسمان فتح کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ننھے بچوں نے اپنے اپنے خیالات کیسے آویزاں کیے ہیں اور کینویس پہ اتارے ہیں کہ ہم اپنی زمین کو، اپنے آسمان کو، اپنی کھیتوں کو کس طریقے سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باکر کا گلستان جوہر میں نجی یونیورسٹی کا دورہ۔ ڈیجیٹل لائبریری اور مختلف ڈپارٹمنٹس میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ صدر ریونیو یونیورسٹی کے واصف رضوی نے پروجیکٹ بارے بریفنگ دی۔ مقبول باکر بولے 80% طلبہ کو اسکالرشپ دینا خوشائن ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ شہر قائد میں بارش سے موسم خوشگوار، کئی مقامات پر پانی کی نکاسی نہ ہو سکی۔ کرنگی کاز وے سے انڈسٹریل ایریا جانے والی شاہراہ پر پانی جمع۔ محکمہ موسمیات کی وقفے سے بارش کی پیش گوئی۔ ابر کرم سے فضائی آلودگی میں بھی کمی ریکارڈ کی گئی۔ کراچی میں گیس بحران شدت اختیار کر گیا۔ عوامی کالونی اورنگی ٹاؤن، کرنگی کے مکین خار، لانڈھی، شاہ فیصل، سولجر بازار اور گلشن حدید میں بھی بحران۔ پٹیل پاڑا کے مکین بھی چکرا کر رہ گئے۔ کہا گیس پریشر میں کمی کے باعث کھانا بنانا مشکل ہو جاتا ہے۔ LPG اور لکڑیوں کا استعمال کرنے پر مجبور ہے۔ ابھی یہ لو پریشر ہے، اب بالکل نہیں آ رہی تھی اور کمپلینٹ بھی کی مگر اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ پھر میں نے کہا کہ آپ کو بلا کے اپنا کمپلین اجاگر کروں کہ یہ گیس کے بل پورے آ رہے ہیں، 1000 2000 بل آ رہے ہیں مگر گیس آ نہیں رہی، کھانا پکانے میں دشواری ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر پر 5 فروری کو عام تعطیل کا اعلان۔ پیر کے روز تمام سرکاری اور نیم سرکاری ادارے بند رہیں گے۔ خود مختار اتھارٹیز میں بھی عام تعطیل ہوگی، نوٹیفیکیشن جاری۔ سبزیوں اور پھلوں کی خریداری بھی جیب پر بھاری۔ بند گوبھی 200، شملہ مرچ 240 اور بھنڈی 340 روپے کلو دستیاب۔ آلو 100، پیاز 220 اور کھیرے 180 روپے کلو فروخت ہونے لگے۔ پھلوں میں چیکو 300، بیر 400 اور
اسٹرابری 1200 روپے کلو میں، امرود سیب 200 اور خربوزہ 300 روپے کلو میں دستیاب۔ شہریوں کا بڑھتی قیمتوں پر قابو پانے کا مطالبہ۔ سونے کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری، فی تولہ سونا 600 روپے سستا ہو کر 2,15,500 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت میں 515 روپے کمی، نئی قیمت 1,84,756 روپے ہو گئی۔ فی تولہ چاندی کی قیمت 2,600 روپے پر برقرار۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت اختتام، 100 انڈیکس میں 137 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 61,979 پوائنٹس پر بند ہوا۔ ڈالر کی قدر میں بھی معمولی کمی، انٹربینک میں ڈالر 25 پیسے سستا ہو کر 279 روپے 30 پیسے کا ہو گیا۔ شرح سود برقرار رکھنے کے فیصلے سے صنعت کار پریشان، صدر پارٹی جوہر قندھاری کا شرح سود میں کمی کے لیے ہنگامی اقدامات کا مطالبہ، کہا پاکستان میں پیداواری لاگت پہلے ہی دیگر ممالک سے 38% زیادہ ہے، بجلی اور گیس کے بل صنعتوں کے لیے مسئلہ بن چکے ہیں۔ تاجر الیکشن کے بعد معاشی استحکام کے لیے پرامید، صدر آل پاکستان انجمن تاجران سندھ جاوید قریشی کا سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ، کہا صنعتیں چلیں گی تو ایکسپورٹ بڑھے گی، خطے میں سب سے مہنگی بجلی اور گیس پاکستان میں ہے۔ بچوں کو بگڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا سوشل میڈیا سائٹس پر غیر اخلاقی مواد اپلوڈ کرنے سے متعلق درخواست پر سماعت کے دوران ریمارکس، کہا ہم خود پریشان ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے، اس پر جلد کام ہونا چاہیے۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ بچی کی تلاش کے لیے پولیس کچھ نہیں کر رہی، والد کی سندھ ہائی کورٹ میں آہو بکا، کہا 4 سالہ بیٹی 14 اگست کو مزار قائد سے لاپتہ ہوئی، عدالت نے تفتیشی افسر سے JIT رپورٹ طلب کر لی، سماعت 16 فروری تک ملتوی۔ سابق MNA نثار پھنور اور بیٹے محسن پھنور کی بازیابی سے متعلق درخواست پر سماعت، سندھ ہائی کورٹ کا SHO سجل کو مقدمہ درج کرنے کا حکم، درخواست گزار نے موقف اختیار کیا، پولیس اسٹیشن بلا کر 2 گھنٹے بٹھایا گیا، دونوں کے خلاف کوئی مقدمہ بھی نہیں ہے، عدالت نے SHO سجل سے 6 فروری تک جواب طلب کر لیا۔ خواتین اور بچوں پر تشدد کے بڑھتے واقعات، گلشن اقبال تھانے میں ویمن اینڈ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ قائم، DIG ایسٹ غلام اظہر مہیسر نے افتتاح کیا، کہا یونٹ میں خواتین اہلکار موجود رہیں گی، مقصد پولیس اور عوام میں دوریاں ختم کرنا ہے۔ ضیاء الدین کالج آف میڈیا سائنسز میں فلموں کا میلہ سج گیا، فلم فیسٹیول میں صوبائی وزیر احمد شاہ کی خصوصی شرکت، میڈیا سائنسز کے طلباء کو ہر ممکن معاونت کی یقین دہانی کرائی، کہا طالب علم ملک کا اثاثہ ہیں، میں طلباء کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم مہیا کرنا چاہتا ہوں۔